تو ایک سرپرائز کا لفظ کیا، ایک سرپرائزنگ سٹیٹمنٹ آج تھی جب میاں صاحب بڑے میاں صاحب لاہور میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ غیرت والی قومیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ہماری گورنمنٹ گرائے گی سب کچھ. لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. 1997 ہوا، مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے بڑے میاں صاحب باہر چلے گئے. پھر جناب 2019 آیا، پھر اور آپ کو یاد ہے نا اس زمانے میں بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا. 2019 آتا ہے، وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی گورنمنٹ گرتی ہے تو جس طرح گری وہ سب کے سامنے ہے، وداؤٹ مدد تو نہیں گرتی، وہ آ جاتے ہیں. 8 فروری ہوتا ہے، اس الیکشن کو کوئی ہونا اپنی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اگین پھر آپ دوسری مدد کے ساتھ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں. اور اینڈ میں آپ لوگوں پہ کویشچن کرتے ہیں کہ یار آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر لیڈرز نہیں ہوں گے آگے، گلا بنتا ہے لوگوں سے. ان کا یہ تو گلا نہیں بنتا نا. عمران خان اندر تو ہے نا، عمران خان اندر سے روز بیان دیتے ہیں، جو بھی ہے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ڈو اور ڈائی. آج ٹرینڈ چل رہا ہے پی ٹی آئی میں ڈو اینڈ ڈائی، بٹ ایٹ لیسٹ ہی از ہیئر، ہی از لیڈنگ فرام فرنٹ. آپ کے لیڈران خود باہر چلے جاتے ہیں، پھر گلا کیسے کرتے ہیں کہ جی قوم کو سوال پوچھ رہی ہے. آپ گورنمنٹ میں ہیں، اگر آپ کے خیال میں ان 4-5 ججز نے 2 نمبر کام کیا ہے، بنائیں کمیشن، برنگ دیم، ہال دیم ان. وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ میرے خیال میں 3-4 چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے، اس پہ میں باری باری ہر چیز کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو آج ہوا ہے، جو آپ جس پہ تبصرہ فرما رہے تھے ابتدائیے میں، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا آرڈیننس کی ضرورت کیوں تھی. اس سے ثابت ہو جانا چاہیے. ججز کی تو ہے کیمپس ہیں، بالکل کیمپس ہیں. بات تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈس فنکشنالٹی جو آپ کے سامنے آئی ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے باوجود، اس ڈس فنکشنالٹی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی ضرورت کیوں تھی. جب ججوں کی سچویشن یہ ہو کہ سٹال کرنے کے لیے جج وہاں پہ پورے نہ بیٹھیں، جب کاروائی سپریم کورٹ کی چل نہ سکے، جب ایک فیصلہ جو ہے اس کا کسی قسم کی مماثلت نہ ہو دوسرے فیصلے سے، اور ہو کیا کہ صرف بینچ بدل جائیں، اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پریسیڈنٹ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ اور فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کے اوپر بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو ہے اس کی ضرورت. اب ذرا میاں صاحب والی بات میں آتا ہوں جی، میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ میں نے تو انٹرفیئر نہیں کیا، پوری بات سنی. آپ نے دوسری بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس والی بات آج کی ہے؟ آپ کو فیورٹ جج ہے؟ بالکل کوئی فیورٹ جج نہیں ہے. اگر فیورٹ جج نہیں ہے مصدق، تو مجھے یہ بتائیں، جب فائز عیسیٰ صاحب بن رہے تھے 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب 20 دن رہ گئے ہیں، کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کر دیتے جسٹس منصور علی شاہ کا، تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے؟ ہو جائے گا. جو میں بات کر رہا ہوں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہے. میں تو پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ جی ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا. ہمیشہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس سے پہلے بھی ججز جو ہیں بلاول کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر تک تو ہمیں یہی چاہیے. 25 اکتوبر تک اگر چاہیے، قانون کا ایک تقاضا ہے کہ جس دن چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن ہوگی، تو وہ ہو جائے گی. اب قانون آئین تو بدلے گا نہیں. تب قانون کوئی اور تھا جب 3 مہینے پہلے کیا تھا. تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو تکرار یہی سوال اٹھتے ہیں نا، یہ حرکتیں اسے کویشچن اٹھتے ہیں. صرف آپ اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت کیوں ہے. آپ کسی طرف سے شروع ہو جائیں، مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں، بھٹو کی پھانسی سے شروع ہو جائیں. چلیں، یہ نواز شریف. وی آر ڈاؤن ٹو آور لاسٹ 2 منٹس. مجھے اس بات کا جواب دے دے میاں صاحب نے جو کیا. دیکھیں میاں Why are you blaming me or others? عمران خان صاحب نے تو جیل کاٹی ہے، یہ 1.5-2 سال ہوئے. ذرا میاں صاحب نے جو جیلیں کاٹی ہیں وہ گننے کب کتنی جیل کاٹی ہے. لیکن اور میاں صاحب ہر باری چلے گئے نا ڈیل کر کے. ابھی بھی عمران صاحب کو 1.25 ہی ہوا ہے نا بھائی. ڈیل تو نہیں کی. ارے ابھی نہیں کی نا. تو وہ جو آ کے ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جب پیر پڑتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ ہی اپوائنٹ کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں، ان سے تھوڑی بات کریں گے، یہ تو سیاستدان ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کس سے بات کریں گے، ہم ان کو عمران کو بھی چھوڑ دے. میاں صاحب کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ کو جواب نہیں پسند آ رہا، آپ میرا جواب تو سن لینا اگر 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. یعنی عمران خان صاحب پیر میں گریں اسٹیبلشمنٹ کے، منتیں کریں کہ آپ کسی کو اپوائنٹ کر دیں، ہم سے بات کریں، پھر تھریٹن کریں
کہ میں جناب قبر تک پیچھا کروں گا, کبھی معافی مانگیں, کبھی پیر میں گریں, آپ کو وہ نہیں نظر آ رہی ڈسکرپنسی. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب عمران خان صاحب پیر میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھ سے بات کر لے اسٹیبلشمنٹ, تو وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. جب ڈیل کریں گے تو ہم بات کر لیں گے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, مگر مانگ تو رہے ہیں. یہ بات آپ کو مل گئی, ان کو نہیں ملی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل مانگ رہے ہیں, آپ کو دکھ نہیں رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے مانگنے سے کیا ہوتا ہے, جن کی دکھی ہے اس کے بھی تو سوال کا جواب دینا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ گن لیں وہ سال جو میاں نواز شریف نے جیل میں کاٹے ہیں, آپ گن لیں تو دیٹ جسٹیفائز ڈیل میکنگ. یار بات تو کر لینے دینا. پھر جسٹیفائی کیا ہے کہ جب آپ بیسیکلی ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں, آپ مریم کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں, میاں نواز شریف کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں, شہباز شریف کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں, حمزہ کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں, وہ خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں, اور رانا صاحب کو دیکھیں تو اللہ کا نام لے کے 20 کلو ہیروئن ڈال کے وہ جیل میں. یعنی وہ تمام میاں صاحب کو جب دیکھتے ہیں, پہلے بھی دیکھا, سعودی عربیہ میں دیکھ لیا, پھر لندن میں دیکھ لیا, پھر لندن میں دیکھ لیا, وہ بھی تو دکھتے ہیں. ہر مرتبہ واپس آئے ہیں اور ہر مرتبہ میاں صاحب نے کھڑے ہو کے مشکلات کا چلیں اس پہ مجھے they are shouting in my ear کہ we have run out of time, so next time ذرا اس پہ اور کر لیں گے, بیکاز آپ کی اسٹریٹجی کلیئر ہے, ان کی اسٹریٹجی تو مجھے بالکل ٹیکٹک ٹو ٹیکٹک موو کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہی.